السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہوگا اس پل جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کی زندگی بھر کی کمائی جو آپ نے اب تک بینک میں جمع کر رکھی تھی اور یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ میری جمع پونجی ہے اور میرے بڑھاپے میں کام آئے گی، لیکن جس وقت آپ کا بڑھاپا آیا اور آپ کو اس پیسے کی ضرورت ہوئی، اس وقت بینک نے یہ کہہ دیا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں زیرو بیلنس ہے۔ کیا ہوگا اس وقت جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ اپنی 14 یا 15 سال کی عمر سے والد صاحب سے لیے ہوئے پاکٹ منی سے لے کر سیونگ کرتے ہوئے آ رہے تھے، جوانی میں کمایا، اس کو بھی سیو کیا اور سیو کرتے کرتے اس امید پر تھے کہ جب بڑھاپا آئے گا تو میرے کام آئے گی، اور آپ اسے ساری زندگی دیکھتے آ رہے تھے۔ وہ کل ہزاروں میں تھی، پھر لاکھوں میں ہوئی، اور ایک دن وہ کروڑوں میں پہنچی۔ لیکن جب آخری وقت آپ کا آیا، یعنی بڑھاپا آیا، اس وقت بینک میں جب آپ پہنچے ہیں اس پیسے کو لینے کے لیے، تو آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی جو سارا بیلنس ہے وہ زیرو ہو چکا ہے۔ کیا ہوگا اس وقت آپ پر؟ یقیناً یہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ اگر ہم نے ایک چھوٹی سی غلطی کر دی تو۔ وہ چھوٹی سی غلطی کیا ہے وہ بھی ہم بتائیں گے، اور یہ کس بینک میں ہو سکتا ہے، کب ہو سکتا ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیں، دنیا میں انسان بینک میں جمع کرتا ہے، وہ اس لیے کرتا ہے کہ میرے بڑھاپے میں، میرے آخری وقت میں کام آئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس دنیا میں ہمیں یہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم آخرت کی کرنسی جمع کریں، ہم نیکیاں کریں۔ اور وہ کہاں جمع ہوتی ہیں؟ وہ جمع ہوتی ہیں آخرت کی بینک میں۔ فرشتے اس کو چڑھاتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، جو بھی نیکیاں کرتے ہیں ہم اس کو لکھتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری بینک ہے۔ تو ہم بچپن سے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے ہمارے والدین نے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں دین سکھایا ہے، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، جو بھی اچھے کام ہم سے ہو سکتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ اور ساری زندگی ہم بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے تک، اور آخری دن تک یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی جو ہے نیکیاں، ہمارا جو آخرت کی کرنسی ہے وہ ہم آخرت کی بینک میں جمع کر رہے ہیں، یہی سمجھتے رہتے ہیں، اور اسی امید پر رہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، کل آخرت میں جب ہم دوبارہ اٹھیں گے تو ہمیں وہ کرنسی کام آئیں گی، اور اس سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور ہم وہاں نامراد نہیں ہوں گے۔ لیکن کیا ہوگا اس وقت کہ جب ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ بچپن سے ہم نیکیاں کرتے آ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، والد صاحب کے ساتھ جب ہم چھوٹے سے تھے تو انگلی پکڑ کر ان کی جایا کرتے تھے، تسبیحات پڑھ رہے تھے، سارے کام ہم نے کیے، لیکن جب بینک کا جو مینیجر ہوگا، وہاں پر جو فرشتہ ہوگا جو آپ کے نامہ اعمال لکھ رہا ہوگا، جب پتہ چلے آپ کو کہ اس نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے، تو آپ پر کیا بیتے گی؟ ایسا ہو سکتا ہے، کب ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی غلطی سے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ پہلے ایک حدیث ہے، اس کو سمجھ لیں، پھر وہ غلطی بھی خوب سمجھ آ جائے گی۔ روایت ہے مسلم شریف کی، راوی ہیں اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان یہ خطاب کرتے ہوئے ان سے پوچھا، ان سے سوال یہ کیا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع۔ صحابہ کہنے لگے کہ ہم تو درہم اسے سمجھتے ہیں اپنے درمیان میں جس کے پاس نہ پیسہ ہو، مال و دولت، نہ کوئی سامان ہو۔ فقال، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوۃ، کہ میری امت میں مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، یعنی یہ یوں کہہ لیں کہ وہ قیامت کے دن نمازیں، روزہ اور زکوٰۃ سب لے کر آئے گا۔ ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، لیکن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ فیعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ لے کر کچھ اس شخص کو دے دیا جائے گا جس کو اس نے گالی دی تھی، پھر اس کی نیکیوں میں سے کچھ لے کر اس شخص کو دے دیا جائے گا جس کو اس نے ستایا تھا، ظلم کیا تھا۔ ایسے ہی ہر ایک کو اس کا بدلہ دیا جاتا رہے گا، اس کی نیکی لی جاتی رہیں گی، اور ہر مظلوم کو وہ دی جاتی رہیں گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، قبل أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، قبل اس کے کہ اس پر جو فیصلہ ہونا ہے ہو جائے، جو اس پر لازم ہے، یعنی اس بندوں کے جو حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں وہ پورے ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، تو ان لوگوں کے گناہ لیے جائیں گے اور اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس شخص کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی ایک شخص ساری زندگی نیکی کرتا ہے، ہم بھی ساری زندگی نیکی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ہم ساری نیکیاں کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، وظائف پوچھتے رہتے ہیں، دنوں رات ہم اسی میں لگے رہتے ہیں، اس امید پر کہ آخرت کے دن ہماری یہ نیکیاں آخرت کی کرنسی بن کر کام آئیں گی۔ لیکن افسوس اس وقت ہوگا کہ اگر ہم نے خدا نہ کرے کسی کو گالی دی، کسی کو ستایا، کسی پر ظلم کیا، کسی کو کسی بھی طرح سے ہم نے پریشان کیا ہے، تو کل قیامت کے دن ہماری وہ نیکیاں ان لوگوں کو دی جاتی رہیں گی۔ بلایا جائے گا لوگوں کو کہ آپ نے اس کو گالی دی تھی، وہ کہے گا ہاں کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس کی نیکی لی جائے گی، اس کو دے دی جائے گی، ایسی ایک ایک بندے کو وہ نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی۔ لیکن اگر
وہ لوگ ختم نہ ہوئے جن پر ہم نے ظلم کیا تھا اور ہماری نیکیاں ختم ہو گئیں، تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے گناہ لے کر ہمارے سر ڈال دیے جائیں گے، پھر ہم کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اگر اس دنیا میں ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارا بینک بیلنس زیرو ہو گیا ہے، یہ زیادہ برا ہوگا اس کے مقابلے میں کہ جب ہمیں پتہ چلے کہ آخرت میں ہمارا بینک بیلنس زیرو ہو گیا ہے۔ کیونکہ اس دنیا میں اگر بینک بیلنس زیرو ہو جائے تو ہاتھ جب تک صحیح سلامت ہے، بدن جب تک صحیح سلامت ہے، بڑھاپے کی عمر صحیح، انسان کچھ نہ کچھ کر کے 2 پیسے 4 پیسے کما کر اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کے لیے تو فیصلہ پہلے سے ہی طے کر دیا گیا ہے کہ وہاں نہ تو صرف یہ کہ نیکی کمانے کا موقع نہیں ملے گا، بلکہ اس شخص کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی ناکامی ہے، کتنی بڑی جو ہے بربادی ہمارے لیے، کتنے نقصان کی بات ہے ہمارے لیے۔ صرف ایک گناہ، اور وہ گناہ حقوق العباد میں کوتاہی، یعنی بندوں کو ستانا، کسی بھی طرح سے گالی دے کر، مار کر، پیٹ کر، مال کھا جانا، کسی بھی طرح سے اگر ہم اللہ کے بندوں کو ستاتے ہیں تو یہ ایک ہی گناہ ہے حقوق العباد، جس کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ ہم کسی کو یعنی حقوق العباد میں کوتاہی، ہم کسی کو گالی دے کر سکتے ہیں، کسی کی غیبت کر کے کر سکتے ہیں، کسی کو مار پیٹ کر سکتے ہیں، کسی کا مال کھا کر سکتے ہیں، کسی کے گھر کے دروازے کے آگے گاڑی لگا کر کھڑے کر کے۔ آج یہ کامن باتیں ہیں جو گناہ نہیں سمجھی جاتی ہیں، اور بڑے بڑے گناہ ہیں۔ کسی کے گھر کے دروازے کے آگے آپ نے گاڑی لگا دی، اب وہ پریشان ہے بیچارہ، نہ اندر آنے کا نہ جانے کا، یا اسے کچھ نکالنا ہے تو وہ نکال نہیں سکتا، کچھ لے جانا تو وہ لے جا نہیں سکتا۔ اب آپ کو پورے محلے میں ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اور آپ تو آئے دروازے پر گاڑی کھڑی کی اور آپ چلے گئے۔ اب وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے آپ کو پورے محلے میں، پوچھتا پھر رہا ہے لوگوں سے گاڑی کون کھڑی کر کے چلا گیا، کون آیا یہاں پر محلے میں، کون آیا، پتہ ہی نہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھتے ہیں، یہ گناہ قیامت کے دن ہمارے اوپر بہت بھاری پڑنے والے ہیں۔ تو ہم سب مل کر یہ عہد کریں، انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ حقوق العباد میں کوتاہی نہ کریں، بندوں کو نہ ستائیں۔ اور سب سے بڑی کمی جو میں نے آج آپ کو بتائی، اب بہت ساری کمیاں ہیں جن کو ہم کمیاں سمجھتے بھی ہیں، لیکن بہت ساری کمیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم کمی سمجھتے ہی نہیں۔ ان میں سے ایک کمی یہ ہے، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم جب کہیں سفر میں جا رہے ہیں، کسی رشتہ دار کے ملنے کے لیے گئے ہیں، تو ہم اپنی گاڑی کو لے جا کر کہیں بھی کسی کی بھی دروازے پر لے جا کر پارک کر دیتے ہیں، اور اس بات کا بالکل خیال نہیں کرتے کہ جس کے دروازے پر ہم نے گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے اس کو کس قدر پریشانی ہوگی، اور کس قدر پریشانی کا سامنا اس کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آدھے گھنٹے میں لوٹ آؤں گا، 1 گھنٹے میں لوٹ آؤں گا، کیا مصیبت پڑی جاتی ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جو آدھا گھنٹہ اور 1 گھنٹہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا مصیبت پڑی جاتی ہے، اس آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں مصیبت پڑ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو کوئی ایمرجنسی کام آ جائے، اور اس ایمرجنسی میں اگر وہ اپنی گاڑی اندر نہ نکال سکا، اندر سے باہر نہ نکال سکا، تو اس کے لیے بہت بھاری مصیبت آ جائے گی۔ تو یہ کچھ ایسے گناہ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا۔ اسی طرح راستے کا جو ہے بہت سارے حقوق ہیں لوگوں کے، اس کا خیال نہیں کرتے۔ یہ ساری کامن غلطیاں ہیں جن میں سے ایک کی طرف توجہ دلا دیا آپ کو، اسی طرح دوسری اور بھی ہیں۔ رانگ سائڈ پر گاڑی چلانا، لوگوں کو راستہ نہ دینا، بلا وجہ گاڑیوں کو پھنسا کر جام کر دینا، یا اسی طرح راستے میں جب جام ہو تو بلا وجہ کسی کے کان پر بار بار ہارن بجانا۔ تو یہ سارے گناہ ہیں، خطا ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک گناہ ہے عام طور پر جو ہوتا رہتا ہے، شادی میں ڈی جے بجانا۔ یہ آپ تو حقوق اللہ میں تو کوتاہی کر ہی رہے ہیں، حقوق العباد میں کوتاہی اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ ڈی جے بجا رہے ہیں، اس سے دوسروں کی نیند خراب ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، لوگوں کی نیند آپ برباد کر رہے ہیں۔ انسان تھکا آ رہا، دن بھر کا تھکا ہوا ہے، رات کو آپ اس کے کان پر ڈی جے بجانا شروع کر دیں۔ آپ کے گھر میں خوشی ہے، لیکن خوشی منانے کا طریقہ یہ تو نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کا طریقہ بالکل نہیں ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بڑے ظرف والا، بڑا رحم والا، بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے جب آپ توبہ کریں گے تو۔ لیکن اگر آپ نے بندوں کو ناراض کر دیا تو بندوں نے اگر معاف نہ کیا تو پھر آپ کا بیڑا پار نہیں ہوگا، آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ تو ہمیں ان ساری باتوں کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم حقوق العباد میں کسی طرح کوتاہی نہ کریں۔ اور آج کل جو سب سے بڑی غلطی چل رہی ہے اس پر میں نے توجہ دلانی چاہیے اپنے بھائیوں کو، کہ اس بات کا عہد کریں کہ جب وہ کہیں جائیں تو اپنی گاڑی کو کسی کے دروازے پر بنا اجازت کے پارک نہ کریں۔ جہاں بھی آپ کھڑی کریں یا تو ایسی جگہ دیکھ لیں کہ جہاں کسی کا راستہ نہ رکتا ہو، کسی کا گھر کا دروازہ نہ بند ہوتا ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسی جگہ نہ ملے، آپ کسی گلی میں ہی مثلاً گئے ہوئے ہیں جہاں ہر تھوڑی دوری پر دروازہ ہے کہ آپ کو دروازہ گھیرنا پڑے گا ہی، تو پھر آپ پرمیشن لے کر، اجازت لے کر وہاں گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں میں کوتاہی کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام ہی کو آخرت میں کامیاب اور بامراد فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔